ایک گھر میں برکت حسین دیتے ہیں، تو عزا کے نام پر 2 ماہ خرچ کرتے ہیں، عزا کے نام پر 2 ماہ خرچ کرتے ہیں، تو سال بھر ہمیں دولت حسین دیتے ہیں، تو سال بھر ہمیں دولت حسین دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ سبھی واقف ہیں کہ یہ مجلس عزا حضرت عباس علمدار کے حوالے سے ہے، تو مولا عباس کے حوالے سے چند اشعار کے جب جنگ صفین تھی اور مولا نے خواہش بیان کی تو اس حال کو شاعر نے اپنے انداز میں بیان کیا کہ بیٹوں سے مخاطب ہوا عمران کا بیٹا، بیٹوں سے مخاطب ہوا عمران کا بیٹا، دل مجھ سے کہتا ہے اے بنی زہرا، یعنی ہے یہ خالق کے ارادے کا ارادہ، میدان میں لڑے کوئی آج بیٹا علی کا، میدان میں لڑے کوئی آج بیٹا علی کا، ارے کھل جائے کہ ولیوں کا ولی لڑتا ہے کیسے، ارے میں بھی تو ذرا دیکھوں کہ علی لڑتا ہے کیسے، میں بھی تو ذرا دیکھوں کہ علی لڑتا ہے کیسے، ارے ایک گوشے سے سن کے اٹھا کوئی دلاور، قد 13 برس میں ابو طالب کے برابر، ارے صورت میں علی حمزہ عزم میں جعفر، سرتاب قدم قدرت معبود کا پیکر، ارے زہرا کی صدا آئی یہ الماس لڑے گا، زہرا کی صدا آئی یہ الماس لڑے گا، ارے حسنین کے بابا میرا عباس لڑے گا، حسنین کے بابا میرا عباس لڑے گا۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزار ہوں عالی جناب مولانا سید مقصد عباس آپ سے کہ وہ ممبر افروز ہو کر اپنے علمی بیان سے مومنین کو مستفیض فرمائے، آپ لوگ باواز بلند نعرے درود سے ان کا استقبال کریں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومن الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد أما بعد فقد تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ ایک صلوات پر محمد والے حضرات، وقت کافی ہو چکا ہے، 2 بجے کے 5 بج چکے ہیں، اور ابھی 4 انجمن نوحہ پڑھنے، اور اس کے بعد میں شب میں شباب صاحب کے یہاں ملوے میں مجلس ہے، اور آپ حضرات وہاں بھی تشریف لے جائیے گا، اور وہاں بھی نظر مولا کا انتظام کیا گیا ہے شاید، اور ہاں ہے انتظام، اور تو اس لحاظ سے زیادہ بیان کو طویل نہیں کرنا ہے، اس لیے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ حضرات ایسی کوئی مجلس ہو بتا دیجئے ہمیں، مجھے تو یاد نہیں ہے یہاں سے لے کے اپنے گاؤں تک، میں اپنے گاؤں کی بات کر رہا ہوں، اب دوسری جگہ کی بات ہے، وہاں تو لوگ پہلے سے آگے آ کے بیٹھتے ہیں، اور ہمارے گاؤں میں کم سے کم کوئی بھی مجلس ایسی نہیں ہوتی ہے، کوئی پروگرام میں ایسا نہیں ہوتا جس میں یہ نہیں کہا جاتا ہو کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے کھسا گئی، پتہ نہیں وہ کیا کہی جاتی، وہ ڈال دی جاتی ہے کہ آدمی اسی پہ چپک جاتا ہے، آگے نہیں بڑھنا چاہتا ہے، یا بھاگنے کی جلدی رہتی ہے، یا کیا مثلا فرش اعضا ہے، تو لہذا بہتر ہے کہ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے جو بعد میں آئیں گے۔ اچھا
اسلام سے علی کو ہٹا لو گے، نہ اسلام سمجھ میں آئے گا، نہ دین سمجھ میں آئے گا، نہ شریعت سمجھ میں آئے گی، نہ رسول سمجھ میں آئیں گے، نہ نبی سمجھ میں آئیں گے، نہ خالق اکبر سمجھ میں آئے گا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں یہ عظمت ہے اس سورہ مبارکہ کی، اگر مردے کے اوپر بھی پڑھ کر دم کر دیا جائے، اگر صحیح انسان کی زبان ہو، پاک زبان ہو، پاک لہجہ ہو، تو عزیزوں مردہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ عزیزوں کتنے کمالات دے رکھے تھے خالق کائنات نے پیغمبر کو، پیغمبر کی آل کو۔ عزیزوں قرآن کو پڑھو تو ایک ایسا لگتا ہے جیسے لگتا ہے کہ یہ کائنات ہمارے سامنے بنائی جا رہی ہے، اور دیکھو کتنا مرتبہ ہے۔ ابھی آپ نے جناب قابل صاحب سے سنا تھا اشعار سنے تھے جو جناب ابو طالب کی شان میں پڑھے تھے۔ عزیزوں آپ دیکھیے خدا جس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے، اور جسے خدا مارنا چاہتا ہے اسے کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو عز و منتشاء تو ذل و منتشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر الحساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے، نہ کوئی پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، تم انسان ہو یا جانور ہو۔ وہ کیسا خالق ہے کہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، ہر ایک کو عزتیں دے رہا ہے۔ ہاں اگر اس کے سامنے کوئی آ جاتا ہے، جب اس کے سامنے آتا ہے ایسی جگہ جا کے مارتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ کہاں کتنا بڑا نمرود تھا، ایک موت ایک مچھر کے ذریعے سے موت دے دی، اور کتنا بڑا فرعون بادشاہ تھا، لیکن ایسی جگہ جا کر ڈبویا کہ جا کر جہاں پر پانی بھی نصیب تھا نہیں ہو رہا تھا۔ عزیزوں شداد نے اپنی جنت بنوائی، کتنی بڑی جنت۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ جنت جو ہے وہ دولت سے خریدی جا سکتی ہے، جنت دولت سے خریدی نہیں جا سکتی ہے۔ اگر جنت خریدی جا سکتی ہے اخلاق کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، بلندی کی جگہ خدا کو معبود حقیقی مانو، خدا تمہیں خود جنت عطا فرمائے گا۔ شداد نے جنت بنوائی تھی اپنی، دیکھو جنت بنوا لینا اپنا کام ہے، لیکن جنت میں بھیجنا یہ خالق اکبر کا کام ہوتا ہے۔ جنت بنوائی تھی، کیسی جنت تھی، بہت سونا لگوایا تھا، بہت چاندی لگوائی تھی شداد نے، ہر چیز کی ہر قسم، جیسے جیسا لوگوں نے بتاتے رہے کہ جنت میں یہ ہوگا، جنت میں وہ ہوگا، جنت میں یہ ہوگا، اس طریقے کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، ایسا درخت ہوگا، ایسی اس کی دیواریں ہوں گی، ایسا اس کے کمرے ہوں گے، سب کچھ آگے بتایا۔ کہا یہ کون سا کمال، میں بھی بنائے دے رہا ہوں۔ اب جنت بننا شروع ہوئی، جنت بننا شروع ہوئی، سونا جمع ہونے لگا، چاندی جمع ہونے لگے، جواہرات جمع ہونے لگے۔ اب جنت بن کر تیار ہوئی، لوگ آئے ہاتھوں کو جوڑا، سرکار چلیے جنت بن گئی، ادھاٹن آپ کیجئے۔ ادھاٹن تو کر سکتے ہو لیکن جا نہیں سکتے ہو، اس کے بغیر آدمی ایک ہوا کا پتا بھی نہیں چلتا ہے۔ اب جنت دیکھنے کے لیے آئے کہ اب میں بھیجوں گا، فرمان لکھوں گا کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ اب جنت کے دروازے پہ جیسے آیا ویسے ملک الموت آ گئے، روح لے کر چلے گئے۔ تو پتا چلا جب انسان اپنی بنائی ہوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے تو خالق کائنات کی بنائی ہوئی جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ عزیزوں اس کی جنت میں جانے کے لیے اچھے کردار ہونا چاہیے، اچھے اخلاق ہونا چاہیے، اور خدا موت دیتا ہے۔ آپ یہ نہیں سوچ سکتا تھا شداد کہ جنت تو ہم نے بنوائی ہے، لیکن اب ہم جنت میں جس کو چاہیں گے وہ جنت میں جائے گا۔ خالق کائنات نے جواب دیا تیری بھول ہے، تجھے یاد ہونا چاہیے جنت تو تو بنوا لے گا، اختیار میرا ہوگا۔ عزیزوں ایک صلوات پڑھیں محمد والے جنت تو تو بنوائے گا لیکن اختیار میرا ہوگا جنت پہ۔ آپ دیکھ لیے موسیٰ، جناب موسیٰ اولو العزم نبیوں میں سے ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے صاحب کتاب ہیں۔ فرعون اپنے دربار میں بیٹھا ہے، کسی نے آ کر کہا اے فرعون تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھے ہلاک کر دے گا، اس کے ذریعے سے تو ہلاک ہوگا۔ اب فرعون پریشان، کیا کرے، پریشان بادشاہ وقت۔ کسی نجومی نے کہا اے فرعون تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھے مار دے گا، جو تجھے ہلاک کر دے گا، اس کے ذریعے سے تیری موت آئے گی۔ تو بہت پریشان، بلائے کیا کرے، وزیروں سے پوچھا، بڑے بڑے وزیروں سے پوچھا جو بہت زیادہ عقل مند تھے، ان سے پوچھا کیا کریں۔ کسی نے کہا یہ کیجئے، کسی نے یہ کہا سرکار باس ہی ختم کر دیجئے، نہ باس ہوگا نہ باس کی وجہ سے۔ کہا کیا بچہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کرا دیا جائے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے 30,000 عورتوں کے حمل تک ضائع کرا دیے گئے۔
اور 30,000 یا اس سے زیادہ بچے مار دیے گئے. کس کے لیے؟ ایک موسیٰ کے ڈر کے خوف سے. لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اسے زندگی عطا کر دیتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے اسے موت عطا کر دیا کرتا ہے. عزیزوں، اب جناب موسیٰ جب شکم مادر میں آئے تو حمل بھی ظاہر نہیں ہونے دیا خالق کائنات. اب جب وقت ولادت قریب آیا تو مادر جناب موسیٰ کو وحی ہوئی، اے موسیٰ، اے والد موسیٰ، فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک بڑھئی رہتا ہے، اس سے کہو ایک صندوق بنا دے. اب جناب مادر موسیٰ آئی ہیں، اس بڑھئی کے بعد آئیں گے ایک صندوق بنا دے. اب اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ صندوق تم بنوا کیوں رہی ہو؟ اب کیا بتائیں جناب، کیوں زمانہ فرعون کا ایسا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اسے قتل کیا جا رہا ہے. اب جناب موسیٰ کی والدہ پریشان، کہا بھائی تو بنا لے، اجرت لے لے، جتنی مانگے گا اتنی اجرت دیں. کہا نہیں، جب تک بتاؤ گے نہیں تو ہم تو دیں گے نہیں، بنائیں گے نہیں. اب مادر موسیٰ نے بتایا کہ ایک بچے کی ولادت ہونے والی، اس بچے کو میں اس میں لٹاؤں گا، دریا نیل کے حوالے کر دوں گا. اس نے سوچا یہ خاتون ہمیں چند درہم دے گی، بادشاہ ہمیں زیادہ درہم دیں گے. اب آیا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کے محل پہ آیا. اب بادشاہ کے محل میں آنے کے لیے اجازت ضروری ہے. اب سپاہیوں نے پوچھا کہاں جاؤ گے؟ کہا بادشاہ سے ملنا. کہا کیا کام ہے؟ کہا بہت ضروری کام ہے. کہا بتا دو. کہا نہیں بتاؤں گا بادشاہ کو، تمہارے بتانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن یہ کام بادشاہ کے لیے ہے، اس کے لیے بہت اہم ضروری بات ہے. اب یہ چلا. کہا اچھا اجازت، بادشاہ کو بتایا جا کر. بادشاہ نے کہا نہیں آنے دو. اب جیسے بادشاہ کے پاس میں آیا اور بادشاہ کو بتانا ہے کہ مثلا ایک خاتون آئی تھی، ایسا ایسا صندوق بنوا رہی ہے، اس میں ایک بچے کو لٹا کے دریائے نیل کے حوالے کرے. اب جیسے آیا ویسے گونگا ہو گیا. معلوم ہوا زبان تیری، حرکت دینا خالق کائنات کے اختیار میں ہے. عزیزوں، خالق کہا گونگا ہو گیا. بادشاہ نے کہا کون سی مصیبت لے کے آئے؟ تو باہر نکالو. باہر نکل. جیسے آیا ویسے پھر صحیح ہو گیا. نہ گونگا ہوں، ہاں کچھ نہیں، صحیح بات کر رہا ہے. اس نے کہا پھر مجھے بادشاہ کو، پھر بادشاہ کو بھیج دیا. کہا ایک بات ہے. پھر بادشاہ نے وزیروں کو کہا کس کو بھیج دیا؟ جیسے بادشاہ کے سامنے گیا بتانا ویسے زبان جاؤ ہو گئی، پھر گونگا ہو گیا. پھر بادشاہ نے ڈاٹا کہ ہاں کہاں بھیج دیا؟ تیسری مرتبہ پھر بھیجا. کہا مجھے اجازت دو، اب زبان بالکل صحیح، جیسے کیا ویسے پھر. تو معلوم ہوا کہ ایک موسیٰ کو بچانے کے لیے خالق کائنات نے کیا کیا اہتمام کیے تھے، اور فرعون نے کتنے انتظامات کیے تھے کہ موسیٰ کو مار دیا جائے، بچے کو قتل کر دیا جائے. اللہ جسے جہاں چاہتا ہے وہاں پروان چڑھاتا ہے، وہاں پرورش دیتا ہے، وہاں اسے زندگی دیتا ہے، وہیں اسے رزق دیتا ہے، وہیں اسے حیات دیتا ہے، وہیں اسے بلندی دیتا ہے، وہیں اس کا بچپنا گزرے گا، وہیں اس کی جوانی گزرے گی. اب جناب موسیٰ کی والدہ کو اب بڑھئی نے صندوق بنا کے دے دیا. اب جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی، چاند سا بچہ. جناب مادر موسیٰ نے جناب موسیٰ کو صندوق میں لٹایا اور لٹانے کے بعد میں دریائے نیل کی طرف آئی. جیسے دریائے کے نیل میں ڈالا اور جناب موسیٰ کا صندوق دریائے نیل میں پہنچا. عزیزوں، چاہے جتنی وزنی چیز ہو، پانی کے دھارے کے سمت بہتی ہے، پانی کے ساتھ میں بہتی ہے، جدھر پانی جاتا ہے ادھر بہتی ہے. لیکن عزیزوں یہ جناب موسیٰ تھے، جناب موسیٰ تھے کہ پانی کے خلاف بہ رہے تھے اور یہ دنیا کو درس دے رہے تھے. دیکھو نبی اور ہوتا ہے، وہ کبھی پانی کے دھارے کے سمت نہیں بہتا ہے. اب بتلاؤ، ایک 2 دن کے یا 1 دن کے یا 5 دن کے موسیٰ کو یہ تمیز تھی، اس بات کا یقین تھا کہ نبی اور رسول جو ہے وہ پانی کے دھارے پہ نہیں بہتا ہے. اب یہ جو کہتے ہیں کہ علی نے اس کے پیچھے نماز پڑھی تھی، علی نے اس کے پیچھے نماز پڑھی تھی، بھلا بتاؤ علی ایک ظالم کے پیچھے کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایک صلوات ہے محمد والے محمد پر. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اب جناب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل میں صندوق ہے. اب جناب موسیٰ دریائے نیل میں کبھی ادھر کبھی ادھر اپنے مثلا صندوق کے اندر جو ہے اور ادھر کبھی ادھر جا رہے ہیں. فرعون کو صبح اٹھنے کی عادت تھی، فرعون کو صبح اٹھنے کی عادت تھی. تو کسی نے فرعون سے پوچھا صبح اتنے صبح کیوں اٹھتا ہو؟ تو فرعون نے کہا سن، خدا رزق صبح تقسیم کرتا ہے،
تو کسی نے کہا اے فرعون تو خود خدا ہے، تو خود رب العزت ہے، تجھے بھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کوئی اور خدا ہے جو رزق تقسیم کرتا ہے۔ تو فرعون کو بھی پتا تھا کہ جو صبح اٹھتا ہے اسے خدا رزق دیتا ہے، اسے خدا روزی دیتا ہے۔ ایک حضرت انسان ہے کہ مسجدوں سے حیا علی خیر العمل ہوا کرتی ہے، لیکن چادر تانے ہوئے سویا کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ہمارے روزی میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ صبح اٹھ کر تو دیکھو کہ خدا کتنی برکتیں دیتا ہے، خدا کتنی نعمتیں دیتا ہے۔ اب جناب موسیٰ دریائے نیل میں، فرعون چلتا ہے صبح صبح ٹہلنے کے لیے، تو اس نے کیا دیکھا؟ ایک صندوق ہے جو پانی کے خلاف بہ رہا ہے، پانی کے خلاف بہ رہا ہے۔ اب جناب آسیہ فرعون کی شریک حیات اب دریائے نیل کے کنارے آئے، بیٹھے، دیکھا صندوق بہ رہا تھا۔ اب جناب موسیٰ اس طرف بڑھنا شروع کیا جہاں فرعون بیٹھا تھا۔ اب ظاہر سی بات اس کو تو یہ لگا تھا کہ اس میں کوئی بہترین چیز ہوگی، کیوں؟ پانی کے خلاف بہ رہا، تو اس میں کوئی بہترین چیز ہوگی، بہترین چیز ہوگی۔ اب جب صندوق قریب آ گیا تو فرعون نے ہاتھ کو بڑھایا، جیسے ہاتھ کو بڑھایا جناب موسیٰ کا صندوق پھر پیچھے ہٹ گیا۔ جیسے اس نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا پھر صندوق آگے نہ آنے لگا۔ اس نے 3 مرتبے کیا، جب 3 مرتبے کیا جناب آسیہ دیکھ رہی تھی، اس نے کہا اب تو ہٹ جا، اب میں ہاتھ بڑھا رہی ہوں۔ اب جیسے جناب آسیہ نے ہاتھوں کو بڑھایا جناب موسیٰ کا صندوق قریب آتا چلا گیا، قریب آتا چلا گیا۔ علماء نے لکھا تھا کہ جناب موسیٰ کا صندوق فرعون جب ہاتھ بڑھاتا تھا اس لیے پیچھے ہٹ جاتا تھا کہ کسی کافر کی ہاتھوں کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا، اس لیے موسیٰ کا صندوق ہٹتا چلا گیا۔ میں کہوں گا 2 دن کے 3 دن کے موسیٰ کو یہ تمیز تھی کہ کسی کافر کے ہاتھ ہے، ارے وہ جو فخر موسیٰ ہو، محمد ہو، وہ ابو طالب کے بیٹھ بھی رہا ہے، اٹھ بھی رہا ہے اور کھا بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے اور پروان بھی چل رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ محمد والے محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ سلوات۔ اب جناب آسیہ نے ہاتھ بڑھایا، لاؤ، جیسے جناب موسیٰ نے خوشبو کو سونگھا اور صندوق قریب آ گیا۔ اس میں تالا بھی لگا تھا، قفل بھی لگا تھا اور چابی لٹک رہی تھی۔ اب فرعون نے کہا جلدی کھولو، کہیں اس میں سونا چاندی جواہرات ہوگا۔ اب وہ مثلا چابی تو لگائی، کلید تو لگائی، تو اس میں لگ نہیں رہی تھی، اس وجہ سے اس نے تلوار نکالی، لاؤ کاٹ دیں۔ تو جناب آسیہ کو وحی ہو چکی تھی، کہا ظالم رک جائے، اس کے اندر تیری موت کا سامان ہے۔ اپنے دل میں سوچا ہوگا موت کا سامان ہے اس کے اندر۔ اب جب تالا کھلا ایک چاند سا بچہ تھا جس کی پیشانی کھلی ہوئی تھی، آنکھوں سے نور ساطع ہو رہا تھا، کلائیاں اتنی بہترین تھی عزیزوں۔ اب فرعون کو وہ زمانہ یاد آ گیا، زمانہ یاد آ گیا جس نے کہا تھا تیری سلطنت میں بچہ پیدا ہوگا جو تجھے غرق کر دے گا۔ اب فرعون نے میان سے تلوار کو نکالا، چاہا کہ اس بچے کو قتل کر دے۔ جناب آسیہ نے کہا ظالم، شاید اللہ نے ہمیں اولاد اسی لیے نہیں دی ہے کہ ہم دونوں ان کو پالیں گے مل کر۔ عزیزوں یاد رکھیے گا، جسے خدا زندگی دینا چاہتا ہے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا ہے، اور جسے خدا مارنا چاہتا ہے اسے کوئی زندگی نہیں دے سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ عظمت آل محمد پہ بلند تر صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ اب جناب موسیٰ آ گئے فرعون کے دربار میں۔ ایک دن فرعون بیٹھا ہوا جناب موسیٰ کو آغوش میں لیے ہوا تھا، کھلا رہا تھا جناب موسیٰ کو، اور اس نے ظاہر پر محبت آئی تو اس نے سوچا لاؤ موسیٰ کی پیشانی کا بوسہ لے۔ اب اس نے جیسے اپنے چہرے کو نیچے کیا کہ جناب موسیٰ کا بوسہ لے، جناب موسیٰ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے ایسا تماچا مارا ہے، ایسا تماچا مارا ہے کہ ظالم کہاں تیرے لب، کہاں میری پیشانی، کہاں تیرے لب، کہاں میرے رخسار، میں
तौरेद हूँ, मैं कलीमुल्लाह बनूंगा, मैं रसूल हूँ, मैं नबी हूँ। खुदा ने मुझे कितनी हिफाजत अता फरमाई है, मेरा मालिक कितना है, और तू बोसा लेना चाहे। एक ऐसा तमाचा रसीद किया कि फिरौन मर गया, लेकिन फिरौन का मुंह सीधा नहीं हुआ था। कायनात में 2 तमाचे पड़े, एक जनाब मूसा ने बचपने में मारा था, एक अली ने मारा था। और मूसा ने जो मारा था फिरौन को मारा था, अली ने जो मारा था अबू जहल को मारा था। ऐसा तमाचा मारा था कि अबू जहल मर गया, अबू अलग रहा और जहल अलग रहा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीजों, आप देखिए किसी भी, अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पलते रहे वहीं पर, तो किसी ने कहा ए फिरौन, ये लग रहा है तो वही बच्चा है। बार बार फिरौन को याद दिलाया जा रहा है, हो सकता है कि यही बच्चा हो। अब फिरौन ने कहा भाई इस बच्चे का इम्तिहान ले लिया है। किसी ने कहा इस बच्चे का इम्तिहान ले लिया जाए। अल्लाह ने यद बैजा, जनाब मूसा का हाथ चमकता था, ये यद बैजा मोजज़ा दिया था जनाब मूसा को। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कहा अच्छा इस बच्चे के सामने 2 चीजें रखी जाएं, आग का अंगारा रखा जाए, एक फूल रखा जाए गुलाब का, सुर्ख रंग की 2 चीजें रखी जाए। अगर कोई आम बच्चा होगा तो आग को उठाएगा, अगर ये वही बच्चा खास होगा तो फूल को उठाएगा। अब आए 2 चीजें लाई गई। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम आम बच्चे तो थे नहीं, रसूल थे, नबी थे, उलुल अज़्म रसूल थे। अब जनाब मूसा ने हाथ बढ़ाया फूल की तरफ ताकि फूल को उठा ले। फौरन जिब्रील नाज़िल हुए, हे मूसा क्या कर रहे हो, ये तलवार लिए बैठा है। जनाब मूसा के हाथ को अंगारे की तरफ बढ़ा दिया और जनाब मूसा ने जब अंगारे को उठाया तो हाथ में निशान पड़ गया। अल्लाह ने कहा मूसा हम इसी हाथ को यदे बैजा बना देंगे। अजीजों, ये जनाब मूसा थे। अजीजों, ये मूसा थे और कोहे तूर के ऊपर जाते थे। अजीजों, लोग कहते हैं जनाब मूसा से कि कैसे बढ़ा देते हो, कैसे बढ़ा दे। जनाब मूसा वो है जो कोहे तूर के ऊपर जाकर अल्लाह से बातें किया करते थे। अजीजों, जो अल्लाह से बातें करते हैं उसे जनाब मूसा कहते हैं। अल्लाह जिसके लहजे में कलाम करता है उसे अली मुर्तजा कहा जाता है। मेराज पे पैगंबर से जिसके लहजे, जब पैगंबर आए तो फरमाया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने किस लहजे में बात की, कहा मुझे लहजे अमीरुल मोमिनीन लग रहा था। अजीजों बताओ, अब देख, अब जब बात आ गई नादिर शाह दुर्रानी जो बादशाह था, इसी यहीं का बादशाह था हिंदुस्तानी, नादिर शाह दुर्रानी मौलाए कायनात के रोजे के ऊपर गया। जब जाने लगा तो आदाब कुछ रोज़ाए मुकद्दसा है, जो लोग गए हैं उन्हें देखा होगा क्या अमीरुल मोमिनीन की बारगाह है, क्या इमाम रजा की बारगाह है। अजीजों, क्या हुसैन इब्न अली का दरबार है, क्या मौला अब्बास का दरबार है। अजीजों, जाओ तो ऐसा लगता है कि हम जन्नत में आ गए हैं। अजीजों, फिर आड़ के पलटने की ये दुनिया में वाहिद। अजीजों, जब कोई इंसान कहीं जाता है तो दुआ मांगता है कि माबूद मैं खैरियत आफियत से अपने वतन पर वापस जाऊं, लेकिन जब करबलाए मुअल्ला पहुंचता है, जरिए मुकद्दस के ऊपर हाथ रखता है कि मौला मौत दे दे हमें कि हम तुम्हारी बारगाह में रह जाएं। दुनिया के इंसान जब कहीं जाता है, आप ऐसे जाके, ये बाजार में बहुत महंगे महंगे कफन दिखते हैं, सफेद छालटीन दिख रही है, अच्छी छालटीन दे जाकर, अच्छी मसल सूती जाकर कपड़ा दीजिए और कहिए कि भाई साहब मैं ये तुम्हारे लिए कफन लाया हूँ, ये रख ले। वो वही उठा कर अगर आपके मुंह पे ना मार दे तो अजीजों तब कहिएगा। लेकिन अजीजों, सलाम हो उस मौला हुसैन के ऊपर। जब कोई वहां से आता है तो लोग कहते हैं भाई कोई कफन ज्यादा तो नहीं लाए हो, कफन मुझे दे दो ताकि मेरी निजात हो सके। सलाम हो जिसे खुद कफन ना मिला हो, वो आज हर एक को कफन बांट रहा है, उसे जहरा का लाल कहा जाता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
موسیٰ درانی جاتا ہے بارگاہ علوی میں تو کہا یہ بدلاؤ، جوتا پہنے ہوا تھا، سر پہ تاج تھا اور بغل میں تلوار لٹکائے ہوئے تھا. کہا یہ بتاؤ کیا نالین پہن کے چلا جاؤں یا نالین اتار کے جاؤں؟ امیر المومنین کی بارگاہ تھی، نجف اشرف تھا عزیزوں. تو کچھ چلی کے چاہنے والے جو تھے انہیں نے کہا نہیں، اس بارگاہ میں جانے کے کچھ آداب ہیں، نالین کو اتار کے جائیے، ننگے پاؤں جائیے. کچھ نے کہا سرکار وہ آپ کے پہلے بادشاہ تھے، آپ موجودہ بادشاہ ہیں، جوتا پہن کے چلے جائیے. اس نے کہا لوگوں میں اختلاف ہے، قرآن جو فیصلہ کرے گا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. قرآن لایا گیا، کہا کھولو، جو قرآن کھولا جائے گا، جو آیت نازل ہوگی، جو آیت اس میں موجود ہوگی اس پہ عمل کیا جائے گا. اب جب قرآن کو کھولا گیا تو اس میں آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی. جو آیت مبارکہ تھی، اے موسیٰ یہ وادی مقدس ہے، یا نالین اتار کے آؤ. اب اس نے دیکھا کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ اللہ نہیں تھا بلکہ وہاں ایک درخت تھا جس سے جناب موسیٰ جا کر کلام کرتے تھے. آواز آئی اے موسیٰ نالین کو اتار کے آؤ، یہ وادی مقدس ہے. اس نے نالین کو اتار دیا. آؤ امت والوں دیکھو راکھو، دیکھو اگر یہی موسیٰ میں اور یہی محمد میں فرق ہے. بس موسیٰ وادی مقدس میں جا رہے تھے تو آواز دی اے موسیٰ نالین کو اتار کے آؤ. جب حبیب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ معراج کے اوپر پہنچے ہیں، جب اپنی نالین کو اتارنا چاہا تو آواز آئی میرے حبیب نالین پہن کے چلے آؤ. ارے تمہارا مرتبہ اور ہے، تم جہاں جاؤ گے وہاں کے اوپر اسے عرش معلیٰ بنا دو گے. عزیزوں ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو عزیزوں یہ اہل بیت ہیں، یہ مولائے متقیان ہیں عزیزوں، یہ خانوادہ ہے عزیزوں. یہاں صرف علی ہی کمال نہیں رکھتے تھے عزیزوں، جو کمال علی میں تھا وہی کمال حسن مجتبیٰ میں تھا، جو حسن مجتبیٰ میں تھا وہی کمال حسین ابن علی میں تھا، جو کمال حسین ابن علی میں تھا وہی سید سجاد میں تھا، وہی کمال امام محمد باقر میں تھا، وہی کمال امام جعفر الصادق میں تھا. عزیزوں یہ مہینہ جو آیا ہے، جو مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں ولادت بھی ہے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کی، اور سرکار امام جعفر الصادق علیہ السلام کی 17 ربیع الاول کو ولادت سعادت ہے. 8 تاریخ کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. بس ایک واقعہ اور اپنے ربط مسائب پہ آتا ہوں عزیزوں. یہ خانوادہ وہ خانوادہ ہے عزیزوں کہ اس گھر میں ہر ایک، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، جو اپنے حساب سے اپنی عبادت میں کمال لگتا ہے. امام سید سجاد کی عبادت کیسی تھی کہ امام کا لقب ہی پڑ گیا سید الساجدین، امام کا لقب ہی پڑ گیا زین العابدین علیہ السلام. امام جعفر الصادق علیہ السلام کا لقب بھی پڑ گیا کہ صادق آل محمد عزیزوں. امام محمد تقی کا لقب ہی پڑ گیا امام جواد عزیزوں. کیوں؟ انہی نے اتنی زیادہ سخاوت کی ہے، انہی نے اتنی زیادہ عبادتیں کی ہیں کہ عزیزوں ان کا لقب پڑ گیا. یہ اتنے سچے تھے کہ امام جعفر الصادق کا لقب ہی پڑ گیا صادق آل محمد. جب امام ہمارا چھٹا امام اتنا صادق تھا تو مولائے کائنات کتنی عظمت پہ ہوں گے. جب مولائے کائنات اتنی عظمت پہ تھے تو سرکار دو عالم کی عظمت کتنی ہوگی، مرتبہ کتنا ہوگا عزیزوں. جناب ایک یہودی تھا، ایک راہب تھا جو اپنے آشیانے سے، اپنے محل سے، اپنے گھر سے نکلتا تھا. 1 سال کے بعد میں لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتا تھا، لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتا تھا. جب مجمع دیکھا امام علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، امام بھی رکے، پوچھا کیا ہے؟ کہا آج یہاں ایک راہب نکلتا ہے، اس کے نکلنے کی تاریخ ہے، جب آج نکلے گا تو یہ لوگوں کو غیب کی باتیں بتائے گا. امام علیہ السلام رک جاتے ہیں. اب اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا. امام نے اس سے سوال کیا، میں نے سنا ہے تو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے. اس نے کہا ہاں. امام نے اپنے ہاتھوں کو ہوا میں بلند کیا اور مٹھی کو بند کر لیا. پوچھا میری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے دیکھا، زمین پہ دیکھا، آسمان پہ دیکھا، مغرب میں دیکھا، مشرق میں دیکھا، شمال میں دیکھا اور جنوب میں دیکھا. اس نے کہا کہ فلاں جنگل میں، فلاں درخت کے پر
ایک پرندے نے 2 انڈے دیے تھے، اس میں سے ایک انڈا غائب ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک انڈا اس کے گھونسلے میں رکھا ہے۔ اگر امام چاہتے تو اس انڈے کو غائب کر سکتے تھے۔ امام نے مٹھی کو کھولا اور کہا دیکھ یہ میرے ہاتھ میں یہ وہی انڈا ہے جو فلاں پرندے نے دیا تھا۔ امام نے اس سے سوال کیا یہ بتلا یہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ کہا جو میرا نفس نے مخالفت کی ہے میں نے اس کو کیا ہے، اور جس کو نفس نے کہنے کو کہا ہے اس کو میں نے منع کیا ہے۔ امام نے کہا اسلام کو قبول کر لے۔ کہا تیرا نفس کیا کہہ رہا ہے؟ کہا اس منع کر رہا ہے، کہا اگر اپنے دعوے میں سچا ہے تو بتلا دے۔ عزیزوں امام نے اس سے کہا دیکھ خدا نے مجھے کتنی طاقت دی ہے، کہاں کے اوپر جنگل ہے، کہاں کے اوپر وہ پرندے نے انڈا دیا ہے، میرے ہاتھ میں وہ انڈا موجود تھا، لیکن میں خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، میں غیب کی باتیں نہیں بتاتا ہوں۔ کیوں؟ غیب کی باتیں خدا بتاتا ہے۔ اگر تو اپنے وعدے کے اوپر سچا ہے تو اپنی اسلام کو قبول کر لے۔ اس نے زمین اور آسمان کی طرف نگاہ کی، کہا مجھے تم سے زیادہ سچا نظر نہیں آتا ہے، تم سے زیادہ عبادت نہیں کے لائق میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تم نے کتنی عبادتیں خدا کی ہوں گی، اب میں تمہارے دین کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ تو عزیزوں اسلام جو پھیلا ہے وہ کردار سے پھیلا ہے، اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق محمد سے پھیلا ہے، اخلاق اہل بیت سے پھیلا ہے۔ بس عزیزوں ہم و آپ کاہے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ زہرا کے لال کے اوپر گریہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ عزیزوں لو جو ایام عزا آیا تھا، عزیزوں ہم سال بھر سے ہم انتظار کرتے ہیں کہ زہرا کا لال ہمارے گھر میں تشریف لانے والا ہے۔ عزیزوں 10 محرم بھی گزر گئی، 40 سید الشہداء بھی گزر گئی، اب یہ قافلہ ان قریب مدینے پہنچنے والا ہے۔ عزیزوں ہماری مائیں بہنیں، یہ بھائی، یہ جوان، یہ بزرگ، یہ بچے، عزیزوں کیسے انتظار کرتے ہیں کہ زہرا کا لال ہمارے گھر میں مہمان ہونے والا ہے۔ ہم حسین کی فرش عزا بچھائیں گے، ہم زہرا کے لال کے اوپر آنسو بہائیں گے، ہم زینب کے بچوں کو یاد کر کے ماتم کریں گے، ہم ام لیلا کے علی اکبر کو جوان کو یاد کر کے آنسو بہائیں گے، ہم رباب کے ششمائے کے اوپر گریہ کریں گے۔ عزیزوں ہم حسین کے دوست حبیب ابن مظاہر کا ماتم کریں گے، ہم سعید و زہر کا ماتم کریں گے۔ عزیزوں سال بھر انتظار کرتے ہیں کہ اب زہرا کا لال آنے والا ہے، اب زہرا کا لال۔ عزیزوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج حسین کی رخصتی کو پڑھ دوں۔ عزیزوں حسین کیسے رخصت ہوئے ہیں؟ عزیزوں جب حسین مدینے میں 28 رجب کو حسین چلنے لگے، آخری میں حمید بن مسلم کہتا ہے کہ آخری میں حسین جو ہے اپنی ماں کے لحد کے اوپر آتے ہیں، جب نانا کے مزار پہ آتے ہیں نانا کو سلام کرتے ہیں، نانا اب تمہارا حسین جا رہا ہے۔ بھیا کے قبر پہ آئے، اے بھیا تمہارا بھائی جا رہا ہے، اب تمہارے مزار کے اوپر چراغ کون جلائے گا، شمع کون جلائے گا؟ عزیزوں رو لیجیے، حسین پہ آنسو بہا لیجیے، اب جو زندہ رہے گا حسین کا غم منائے گا، حسین کے علی اکبر کے اوپر گریہ کرے گا، حسین کے عباس کے اوپر آنسو بہائے گا، کے علی اکبر کو روئے گا۔ عزیزوں جیے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، تو یہ اپنا سلام مسجد بڑے شوق سے کرتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں بلاتے ہیں، عزادار کو بلاتے ہیں ہمارے گھر میں تشریف لانا، ارے کیوں لانا؟ زہرا کا لال ہمارا مہمان ہونے والا ہے۔ عزیزوں مہمان جو ہمارے 2 مہینے سے مہمان تھا، آج وہ مہمان رخصت ہو رہا ہے۔ اے حسین خدا حافظ علماء نے لکھا ہے، مقابل نے لکھا ہے، جب حسین ماں کی لہد پہ آئے ہیں، عزیزوں ماں سے اتنی محبت ہوتی ہے، جب حسین ماں کی لہد پہ آئے ہیں تو عزیزوں کافی دور سے حسین جیسے ایک چھوٹا بچہ جو چل نہیں سکتا ہے وہ گھڑنیوں چلتا ہے، حسین گھڑنیوں کے بل آئے، اماں کی لہد پہ اماں تمہارا مظلوم حسین عزت ہو رہا، اے اماں کیا ساتھ نہ چلو گی، اے اماں کیا ہمارے ساتھ نہیں چلو گی؟ آ جائیں میرے لال، ارے تیرا کامل آگے ہوگا، تیری دکھیا ماں ارے پسلیوں کو پکڑے ہوئے
جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزو حسین کربلا میں 2 محرم کو آ گئے عزیزو، 4 محرم سے پانی بند ہوا، 7 محرم کو قلت آب ہوئی عزیزو خیموں میں پانی ختم ہو گیا۔ اب حسین کے اصحاب مارے جا چکے، اب حسین کے رشتہ داروں کی باری آئی، کبھی اون و محمد آئے مامو جان مرنے کی اجازت دے دیے، حسین نے اون و محمد کے سرکانی کو چوما، بچوں کو سبھی قاضم آئے، ہاتھوں کو جوڑا، اب مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے قاضم کو دیکھا، ارے مرحوم بھائی آ گیا، ارے قاضم کو گلے لگا کے حسین اتنا گریا کیے کہ حسین بچتا کے گر گئے۔ قاضم کو خدا حافظ کہا، ناصر کہا، پھر کبھی علی اکبر کہا، کبھی عباس کہا، کبھی علی عزیزوں اپنے ساتھیوں کو خدا حافظ کہہ چکے۔ عزیزوں حسین نے علی اصغر کو قبر میں چھپایا، میر انیس نے نہا بڑھا، میر انیس نے نہا بڑھا، ارے ننھی سے کار کو اصغر کو گار کے اور شبیر ہوئے دامن کو چھوڑ کر، اے مولا حسین ہماری ادا کو قبول فرما لیجیے گا، اے مولا ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما لیجیے، اے بیوی تو عالم ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما لیجیے گا، جس نے یہ ادا کی ہے اس کی بیماری پریشانیوں کو دور کروا دیے گا، حاضرین کے لیے حاجات کو پورا کر دے گا۔ اب حسین علی اصغر کو رو چکے، ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے اور شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر اب حسین خیمے میں آئے۔ جناب زینب کو آواز دی، اے بہن زینب ذرا سید سجاد کے خیمے میں چلو۔ عزیزو امام مظلوم کربلا نے آپ کو 2 مقام پہ یاد کیا ہے، اب سید سجاد کے پاس آئے، شانے کو ہٹایا، سید سجاد ایک چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، امام نے سید سجاد کو بیدار کیا، یہ سید سجاد کچھ پیغام ہے سنو۔ سید سجاد یہ بہنیں تمہارے حوالے ہیں، حسین کی بیٹیاں تمہارے حوالے، حسین کی بہنیں تمہارے حوالے، اہل حرم تمہارے حوالے۔ سید سجاد نے ہاتھوں کو جوڑا، جوان بیٹا تھا، ہاتھوں کو جوڑا، بابا حبیب کہاں ہے؟ حسین نے کہا مارے گئے، کہا بابا حسین دلاور کہاں مارے گئے؟ سید زہر کہا بابا، سید زہر کہا میرے لال مارے گئے۔ فرمایا بابا اور محمد کہاں ہے؟ کہا بیٹا ارے قتل ہو گئے۔ کہا بابا ارے میرا بھائی قاسم کہاں ہے؟ فرمایا وہ بھی مار دیے گئے۔ فرمایا بابا ارے میرا شیر کا بھائی کہاں ہے؟ کہا وہ بھی برچھی کھا گئے، ارے مقتل میں آرام کرے۔ پوچھا بابا ارے میرا شیر کا حسین یہ نہ کہہ پائے، حسین نے میر انیس نے بڑھ کر فرمایا، کیا فرمایا؟ ارے عباس میرا جدا ہوا، اب مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا شان سے چھوڑ کر جانا تو میرے شیعوں سے کہنا، اے میرے چاہنے والوں ارے شرط وفا یہ ہے کہ تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ اور کہا اے سید سجاد میرے چاہنے والوں سے کہنا، ارے کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھ کر تمہارا آقا ارے کیسا لیا جا کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس آخری جملے اور زحمت کو ختم آؤ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزوں حسین چلنے لگتے ہیں، شہر سیدانی جناب زینب فرماتی بھیا اے بھیا ہم صفے بنا لیتے ہیں، تم صفوں سے گزر جانا۔ عزیزوں صفے بنائی گئی، ام لیلہ ہے، ام فروہ ہے، ارے فاطمہ کبریٰ ہے، جناب سکینہ ہے، عزیزوں سب بن گئی۔ اور حسین جانے لگے، ارے کسی نے کہا اے یتیموں کے سہارا خدا اے مولا حسین خدا حافظ و ناصر۔ اب حسین خیمے سے باہر آ گئے، اب رہوار پہ کیسے بیٹھے، کون سوار کرا تھا؟ حسین نے مقتل کی طرف آواز دی، اے میرے شیرو، اے میرے دلاورو کہاں، اے عباس کہاں؟ بھائی کو سوار کرا تو دریا میں عباس سے لاشا تڑپنے لگا، اے مولا یہ غلام حاضر ہے۔ ارے موت نے مجبور کر دیا، زینب نے بھائی کو سوار
آواز آئی حسین شہید کر دیے گئے ماتم حسین ماتم